اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ بہت ہی اہم موضوع پر بات ہو رہی ہے قرآن پاک کے حوالے سے۔ قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم ترین کتاب، انسانیت کے لیے سب سے بڑا تحفہ قرآن پاک، اور انسان کے لیے تا قیامت ہدایت کا سرچشمہ قرآن پاک۔ ہم اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ قرآن کو کیسے پڑھا جائے، اور یہ حیرت کی بات ہے کہ ہم پاکستان کی آزادی کے بعد، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، ہمیں آج 70 سال کے بعد ہم یہ بحث کریں کہ قرآن کیسے پڑھا جائے، یہ بات عبرت والی ہے، یہ بات بڑی سوچ والی ہے۔ اور انگریزی میں ایک لفظ ہوتا ہے، یہ بڑی آئرونک قسم کی بات ہے کہ آج ہم اس پر بحث کر رہے ہیں، لیکن غنیمت یہ ہے کہ ہم پھر بھی یہ بحث کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ اگر ہم یہ بحث نہیں کریں گے تو ہم اسی طرح پڑھتے رہیں گے جیسے کہ ہم پڑھتے رہے ہیں۔ دیکھیے، ہمارے سامنے سب سے پہلا ماڈل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جن کی سیرت ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ ہے۔ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کو بغیر سمجھے پڑھا تھا؟ بغیر سمجھے لوگوں کو سمجھایا تھا؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، کیا ان لوگوں نے اس قرآن کو بغیر سمجھے پڑھا تھا، یا اس طرح پڑھا جیسے ہم آج پڑھ رہے ہیں؟ دوسرا ماڈل ہمارے سامنے چلے، لسانیات کا ماڈل ہے، کہ جس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے ریڈنگ ہوتی کیا ہے، ہم ریڈنگ کے بنیادی اصولوں کو سمجھیں، ان لوگوں سے سمجھیں جو ریڈنگ کے ماہرین ہیں۔ اور تیسرا ماڈل ہمارے سامنے عام ماڈل ہے کہ کوئی بھی شخص کسی مضمون کو، کسی خط کو، کسی رسالے کو کیسے پڑھتا ہے۔ اب یہ تینوں ماڈل جو ہیں وہ ڈینائی کرتے ہیں، وہ نگیٹ کرتے ہیں جو کچھ آج ہم قرآن پاک کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے ریڈنگ کو نظر ثانی کرنی ہوگی۔ یہی وجہ ہے ہزاروں نہیں لاکھوں بار قرآن پاک کو ختم کیا جاتا ہے مساجد میں۔ یاسین کو روز لوگ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ پڑھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پڑھ رہے ہیں۔ سورہ کاف کو مساجد میں ہر جمعہ کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے پڑھا ہے، اور لاکھوں بار قرآن کو رمضان میں یہ سمجھا جاتا ہے یہ پڑھا گیا۔ جان لیں کہ ریڈنگ سمجھے بغیر نہیں ہوتی۔ اس کو آپ کچھ بھی کہہ لیں، اس کو تلاوت کہہ لیں، اس کو قرات کہہ لیں، اس کو جو چاہیں آپ نام دیں، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یاسین پڑھو تو یہ پڑھنا نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سورہ کاف پڑھو، دجال کے خلاف یہ بہت بڑی شیلڈ ہے، تو یہ اس طرح پڑھنا نہیں ہوتا۔ یہ جادو منتر نہیں ہے، اس میں آپ کو سکھایا جائے گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ملک پڑھو، تمہیں اللہ کی بادشاہی کا علم ہوگا، تو کیسے علم ہوگا جب آپ سمجھتے ہی نہیں؟ تو یاد رکھیے کہ جو ریوارڈ ہے، جو ثواب کی بات کہی گئی اور پڑھنے کی بات کہی، جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہو کہ اس سورہ کو پڑھا جائے یا یہ آیت پڑھی جائے تو اس کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کسی کے پاس ایک قابل قبول عذر ہو، یعنی وہ شخص جاہل ہو، ان پڑھ ہو، اس کی دسترس میں نہ ہو، اس کی استطاعت میں نہ ہو، تو اس کے لیے پڑھنے کے اصول الگ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، لیکن میں ان عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو پروفیسرز ہیں، جو انجینئرز ہیں، جو پارلیمنٹیرینز ہیں، وزیر ہیں، امیر ہیں، کبیر ہیں، افسران ہیں۔ وہ ہر معاملے کو سمجھتے ہیں۔ کیا وہ ہر معاملے کو سمجھنے کے باوجود قرآن پاک کو اس طرح بے سمجھے پڑھ کر بری ہو جائیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، بنیادی اصول جو پڑھنے کے ہیں وہ ہم سب پر لاگو ہو جاتے ہیں۔ وہ شخص جس کے پاس کوئی عذر ہے،
جو ناسمجھ ہے، وہ ان پڑھ ہے، اس کی استطاعت میں نہیں ہے، وہ قرآن کو کس کر لے، انگلی پھیر لے، اس کو سینے سے لگا لے، اس کو اس کا ثواب ملے گا، مگر یاد رکھیے یہ ریڈنگ نہیں کہلاتی، یہ پڑھائی نہیں کہلاتی۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کو فرق کرنا بڑا ضروری ہے۔ عام سینس، عام فہم انسان بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ ریڈنگ وہی ہوتی ہے کہ جو سمجھی جائے، اور جہاں پر ریڈنگ کا ثواب ہوگا وہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو، ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنا ہوگا۔ اس کے نقصانات بہت واضح ہیں۔ سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں فارغ ہو گیا، میں نے اپنا کام کر لیا، میں مطمئن ہو گیا، میں نے قرآن ایک اہم کتاب ہے، میں نے اس کا حق ادا کر دیا، جبکہ آپ نے اپنا حق ادا نہیں کیا، اور یہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے، وہ صحیح سمت میں جا رہا ہے، جبکہ اس کی سمت غلط ہوگی اور وہ منزل پر نہیں پہنچ سکے گا۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جو کوششیں ہوتی ہیں وہ اس سمت میں نہیں جا رہی جس سمت میں انہیں جانا چاہیے، اور دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے کہ گناہ اور شیطان اس پر بھوت بن کر سوار ہو جاتا ہے، اور اس کا ہر آنے والا دن اس کے پچھلے دن سے بدتر ہوتا چلا جاتا ہے، جیسے ہماری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ علاج ہونے کے بجائے بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کے اور نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ شیطان کو ایک بڑا گیپ مل جاتا ہے، خلا مل جاتا ہے، ہماری صفوں کے اندر خلا پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ آسانی سے اس کو فل کر سکتا ہے، اسے بھر سکتا ہے، اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری معاشرے میں شیطان کا دخل روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مثلاً ذخیرہ اندوزی کو دیکھیے، مثلاً اسراف کو دیکھیے، بڑھتی جا رہی ہے، اور بے صبری اس معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے صبر کے بڑھنے کے بجائے، اور انسانوں کے اندر خود تعریفی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، بجائے اس کے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی تعریف کریں، وہ اپنی تعریف سے پھولے نہیں سماتے، اور خود غرضی بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ اسلام میں ہماری جو بیسک اسپرٹ ہونی چاہیے وہ قربانی کی ہونی چاہیے۔ ابھی یہ قربانی آئے گی اور لاکھوں جانور قربان ہو جائیں گے، مگر جو قربانی کی جو اسپرٹ ہے، قربانی کی جو روح ہے، جو لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے ذرا سی بھی قربانی دینے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ وجہ کہ ہم پوچھیں لوگوں سے کہ قربانی کیا ہوتی ہے، تو لوگوں کے ذہن میں قربانی کا صرف گوشت ہے، ان کے دل میں، ان کے ذہن میں سیخیں ہیں، کباب ہیں، انگیٹھیاں ہیں، کوئلہ ہے، آگ ہے، دیٹس اٹ۔ وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، اور آج ہم سے اگر ذرا سی بھی کسی بھائی کے لیے ذرا سی بھی کوئی قربانی دینا پڑے، آپ دیکھیے راستے میں ٹریفک میں کوئی شخص کسی کو راستہ دینے کو تیار نہیں ہوتا، یہ ہمارا حال ہے، اور اس کا خطرناک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بے صبری کا ایک نمونہ بنے ہوئے ہیں، ہم پینک کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو ہم بتا رہے ہیں، ہم ذکر کر رہے ہیں کہ قرآن کے حوالے سے ہمیں قرآن کے پڑھنے سے جو نتائج ملنے والے ہیں وہ ان سے ہم رہ جاتے ہیں، اور قرآن کے جو مخالف جذبات ہیں، خیالات ہیں، وہ ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں، اور اس نتیجے میں ہم قرآن پاک سے وہ استفادہ حاصل نہیں کر پاتے جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔